السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے قبر پر پھول ڈالنا کیسا ہے، قبر پر پیڑ پودے کا لگانا کیسا ہے، قبر پر پانی ڈالنا کیسا ہے۔ یہ سارے سوالات عوام کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، تو آئیے یہ سارے سوالات کے جواب سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر سن کر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، قبر پر پھول کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کیا یہ جائز کام ہے؟ ہاں بالکل، قبر پر پھول کا ڈالنا جائز ہے، مستحب کام ہے، ڈال سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ پھول ہی کیوں ڈالتے ہیں؟ اور بھی تو چیزیں ڈالی جا سکتی ہے، ہری گھاس ہے، ہری ٹہنیاں ہے، ہری شاخ ہے۔ تو اس میں وجہ یہ ہے، پھول کو ہم نے اس لیے خاص کر لیا، پھول میں دو کمال ہوتا ہے، ایک تو یہ خوبصورت ہوتا ہے اور دوسری چیز خوشبو ہوتی ہے، جس سے میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے نا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ تو یہ جو پھول ہے نا، یہ پھول ایک خاص چیزوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ پھول عظیم بھی ہوتا ہے، دوسروں کو گفٹ میں بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس پھول کو عام نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک خاص چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ پھول کو ہم نے خاص کر لیا۔ اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہے، یہ خوبصورت ہے، تر و تازہ ہے، اور اس میں خوشبو بھی پائی جاتی ہے۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سوال یہ ہے کہ اب قبر پر پانی جو لوگ ڈالتے ہیں، کیا پانی ڈال سکتے ہیں؟ قبر پر پانی ڈال سکتے ہیں اس وقت جب کہ قبر میں ہری گھاس ہو، پیڑ پودے لگے ہوں، تو اس کو نہ سوکھنے کی وجہ سے، تاکہ وہ سوکھ نہ جائے، وہ ہری بھری رہے، اس وجہ سے، اس مقصد سے پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر قبر صاف ستھری ہے، قبر پر پیڑ پودے گھاس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور پانی آپ بنا مطلب کے ڈال رہے ہیں، تو پھر پانی کا ڈالنا اسراف ہوگا، پانی نہ ڈالا جائے۔ ایسے پانی فضول جائے گا، اس وجہ سے پانی کو بنا مطلب کے نہ ڈالا جائے۔ تیسرا سوال یہ ہے، قبر پر پیڑ پودے کا لگانا کیسا ہے؟ قبر پر پیڑ پودے لگا سکتے ہیں، کیونکہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ جو ہری چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتی ہیں۔ اور کیا اس عمل کو سرکار نے کیا ہے؟ جو قبر پہ پھول ڈالتے ہیں، ہری گھاس، پیڑ پودے لگاتے ہیں، کیا اس عمل کو میرے آقا نے فرمایا ہے؟ بالکل، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دو قبروں کے درمیان گزر ہوا، میرے آقا نے کھجور کی ایک ہری شاخ لی اور اس ہری ٹہنی کو آپ نے دو ٹکڑے فرمائے اور دونوں قبروں میں اس ٹہنی کو ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے یہ عمل کیوں فرمایا؟ آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو میت لیٹے ہوئے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، اور میں نے جو یہ ہری شاخیں ڈال دی ہیں، یہ ہری شاخیں اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتی ہیں، یہ ہری چیزیں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیحات میں مشغول رہا کرتی ہیں، اس لیے میں نے یہ ہری شاخیں ڈال دی تاکہ ان میتوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ سبحان اللہ! میرے پیارے دوستو، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دیکھو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان میتوں پر عذاب نازل ہو رہا تھا، حضور دنیا میں ہیں اور حالات قبر کے بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! عالم برزخ کے حالات بتا رہے ہیں، میرے آقا کا علم غیب دیکھو۔ اس لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، ان پر عذاب کیوں نازل ہو رہا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دیکھیں آپ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناپاک رہتے ہیں، ان کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ناپاک آدمی جب راستے سے چلتا ہے نا، یہ مٹی بھی بد دعا کرتی ہے رب کی بارگاہ میں۔ ناپاک، غوث پاک کے ماننے والے اور ناپاک، میرے پیارے دوستو ایسا کام نہ کیا کرو۔ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ سوچیں آپ۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو دوسرے میت پہ عذاب نازل ہو رہا تھا وہ چگل خور تھا، چگلی کھاتا تھا، چگلی کیا کرتا تھا۔ اور آج کل ہمارے سماج میں یہ کام زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی چگلی کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ تو ایسا کام نہ کریں پیارے، ایک دوسرے کو لڑانے والا کام نہ کیا کرو، ایک دوسرے میں پریم پیار کو بانٹا کرو، ایک دوسرے میں پریم پیار کے پیغام کو عام کیا کرو۔ اس دنیا میں آئے ہیں، یہ چند دن کی زندگی ہے، آسانی
آسانی سے گزار دیا کرو یار. ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے کیا مل جائے گا؟ بغض و حسد رکھنے سے ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا؟ اس لیے میرے پیارے بغض و حسد نہ رکھو. دیکھو چگلی کھانے سے قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ان چیزوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا کرے. اور میرے پیارے دوستوں میں آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جب قبرستان جائیں تو پھول وغیرہ لے جائیں، ڈال سکتے ہیں، جائز کام ہے، مستحب کام ہے. اگر پھول نہ ہو تو کوئی ہری گھاس، ہری ٹہنیاں، یا پھر کوئی پیڑ پودے جو تر و تازہ رہتے ہیں ان کو بھی لگا سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں. بخوبی سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا کرے.